قدموں میں گرے جا کے سجدہ کیا. ایک پاؤں چوما، پھر دوسرا پاؤں چوما، پھر گھٹنے چومے. اچھا، اب یہ ظاہر ہے اس طرح کے معاملات اس لیے ہوتے ہیں کہ تاکہ لوگ ایکسپوز ہو جائیں. اب وہ اس کی لاکھ تو جہاد بیان کریں کہ جی میں بوسہ دینے کی کوشش کر رہا تھا، میں فلاں کر رہا تھا. بوسہ دینے کے لیے ہاتھ کا ہو یا اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومنا چاہتا ہے، ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بشرطے کہ کوئی ریلیجس پرسنالٹی نہ ہو کہ اس کی لوگ عبادت کرنا شروع کر دیں، سوائے ایک شخصیت کے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ معاملہ ایک بالکل الگ ہے. کمال کی بات ہے، وہ معاملہ بالکل الگ ہے. بھائی ہم نے تو دین نبی علیہ السلام سے لینا ہے. صحابہ کرام علیہ مردوان آ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کا بوسہ لیتے ہیں تو وہ مشرک نہیں ہے. تو کوئی بھی اپنے استاد کے قدموں کا بوسہ لے گا تو مشرک کیسے ہوگا؟ اچھا، کوئی مذہبی پیشوا کو کہتا ہے اس کو پاؤں کو نہ چومے، تو سب سے بڑے مذہبی پیشوا کون ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو عمل کر رہے ہیں تو پھر وہ، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی الادب المفرد، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ، آداب زندگی پر کتاب لکھی الادب المفرد. اس میں باب باندھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آپ پاؤں چوم سکتے ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے پاؤں چومے. تو جناب علی یہ کہتا ہے مذہبی پیشوا کے آپ پاؤں نہیں چوم سکتے. یہ آپ کو کس نے بتایا ہے بھائی؟ آپ کو تو دلیل دینی چاہیے. تو امام بخاری کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ اور کثیر کتب میں یہ موجود ہے، سیر اعلام النبلاء اور دیگر کتب میں ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کا ماتھا چوما، ہاتھ چومے، اور کہا کہ مجھے اپنے پاؤں چومنے دیں. اگر یہ شرک ہے تو امام مسلم پر کیا حکم آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر حکم کیا آئے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب باندھ رہے. باب باندھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے محدثین کا کہ وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، یا ان کا ایک مسلک ہوتا ہے، ان کا یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جناب یہ کام کر سکتے ہیں. اگر وہ چیز شرک ہے تو آپ اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ باب یہ باندھیں کہ جناب آپ پاؤں بھی چوم سکتے ہیں؟ یعنی کتنی خطرناک بات ہے کہ مذہبی پیشے اپنی طرف سے نکالنا. وہ خدا کا خوف کریں. اگر شرک ہے، نبی علیہ السلام، شرک تو ہر جگہ شرک ہوگا، چاہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے جائیں، کسی کے بھی پاؤں چومے جائیں، تو وہ شرک تو شرک رہے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں چومے جائیں اور وہ شرک نہ ہو، اور کوئی اپنے استاد کے سامنے جھکے اور پاؤں چومے تو وہ شرک ہو جائے؟ یہ تو ہے، ایسا تو ہے ہی نہیں. یہ تو دین اسلام کی بنیادی چیزوں کو نہیں بندہ جانتا، جھوٹ بول رہا ہے، اور آگے اس کی توجیہ کیسے بیان کر رہا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. لیکن اس طرح کا جو ہاتھوں کو چومنا یا پاؤں کو چومنا، اس میں حد رکوع جھکنا یا سجدے کے پوسچر میں چلے جانا، یہ بالکل الاؤ نہیں ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں اور نہ کسی اور شخص کے کیس میں. اب تو وہ صحابہ یعنی وہ صحابہ کو اس نے نعوذ باللہ مشرک کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومے، اس کے نزدیک وہ بھی گئے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر بھی اس نے انگلی اٹھا لی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیوں نہیں کیا. بھائی جب آپ نے پاؤں چومنے ہیں تو یہ تو نہیں کہ اگلا آپ کو، مطلب صحابہ کرام علیہ مردوان آئے آپ علیہ السلام کے پاس، دوڑ کیا، ایک نہیں کئی صحابہ آئے، تو سب نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ ٹانگیں اوپر کر لیں، پاؤں اوپر کر لیں، میں آپ کے پاؤں چومیں گے. ظاہر ہے وہ رکوع میں جائیں گے، یا اس سے اگر وہ آپ علیہ السلام چارپائی پر ہیں تو رکوع کی حد میں ہوں گے، اگر آپ علیہ السلام نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر تو سجدے کی حالت ہو جائے گی. یعنی وہ پوسچر ہوگا، یعنی وہ انداز ہوگا، سر تو نہیں رکھیں گے لیکن پاؤں کو چومیں گے آپ علیہ السلام کو. کس انداز میں چومیں گے؟ بالکل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں چلے جائیں گے. اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ سجدے کی حالت میں اگر اس طرح بن گئی تو پھر نبی علیہ السلام کے کہتا ہے ان کے معاملے میں بھی یہ جائز نہیں ہے. بھئی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع نہیں کر رہے، صحابہ کرام علیہ رضوان منع نہیں کر رہے کہ وہ پاؤں چوم رہا ہے.
ادب کر رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ادب کر رہے ہیں، حضرت امام مسلم ادب کر رہے ہیں، حضرت امام بخاری کے شاگرد، اور تم کہہ رہے ہو کہ کسی مذہبی پیشوا کے نہیں چومنے چاہیے، تو نبی علیہ السلام سے بڑھ کر مذہبی پیشوا کون سا ہوگا؟ مفتی حنیف صاحب کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، اور زار صحابی ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے پاؤں چومے ہیں اور وہ چومے گا تو وہ شرک نہیں ہوگا۔ شرک کی مطلب کس طرح ہو سکتا ہے؟ شرک تو شرک ہی رہے گا، چاہے وہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہو یا کسی اور عام آدمی کی سامنے اس طرح ہو۔ تو یہ بالکل جو ہے وہ بھونڈی بات کر رہا ہے، عقل سے ماورا بات کر رہا ہے، اور یہ اپنی دلیل سے یہ بتا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نہیں روکا، اور یہ الزام براہ راست نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لگا رہا ہے۔ کیسی خطرناک بات ہے کہ اپنی دشمنی نکالنے کے لیے کہ اس کو ننگا کر کے گئے مفتی حنیف قریشی صاحب، وہ دشمنی میں آ کے ان کو کہہ رہا کہ انہوں نے شرک کیا ہے اور انہوں نے سجدہ کیا ہے۔ اگلا بندہ ویڈیو بنا کے کہتا کہ جناب میں نے سجدہ نہیں کیا، میں نے پاؤں چومے ہیں، اور اسی بندے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے شرک کر دیا۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ پیچھے ایک جملہ اس نے پڑھا، چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا۔ یہ دیکھیں جھوٹ، یہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے، حالانکہ وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے ولی کا دفاع کر رہے تھے کہ اللہ کے ولی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ چشتی والا نہیں ہے، میں تو محمد عربی کا غلام ہوں۔ کتنا بڑا فرق ہے یہ ذرا دیکھیے۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جھوٹ کیسے بولتا ہے۔ اس ماڈرن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ چھوٹو بیچارہ پھنس گیا، یہ اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس مناظرے میں جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ یعنی اب یہ مناظرے میں بتا رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں چشتی رسول اللہ نہیں ہوں۔ یہ مناظرہ ہے کہ اللہ کے ولی نے یہ کلمہ نہیں پڑھا اگر بالفرض محال۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہی نہیں ثابت۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہے تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد عربی کے غلاموں کا ایک غلام ہوں، میں غلام ہوں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ چشتی رسول اللہ والا نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا تضاد ہے، ویڈیو دکھا کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اب بار بار یہ ویڈیو دکھاتا ہے، لوگ اس ویڈیو پر توجہ کریں کہ وہ جو مناظر ہیں غلام مصطفیٰ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہوں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو رسول بنا لیا ہے یا تم میرے امتی ہو، بلکہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، میں ان کو غلام ہوں۔ تو اب یہ چشتی رسول اللہ کو ثابت کرنا ہے یا اللہ کے ولی کی بات کو کوٹ کرنا ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چشتی رسول اللہ نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ ویڈیو دکھا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ چھوٹو اس مناظرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں اس نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا، اور یہ چھوٹو نے قیامت والے دن اللہ نے پوچھنا ہے تو جتنی منافقت کرتا ہے، تو نے سبحان اللہ کہا تھا چشتی رسول اللہ کے دفاع کے اوپر، تیرا بنیادی عقیدہ چشتی رسول اللہ ہے، آج تو جتنا مرضی چیخ لے۔ یعنی میرے حوالے سے کہا کہ تیرا بنیادی عقیدہ یہ ہے چشتی رسول اللہ، اس پر میں کیا کہوں؟ قرآن پاک کی آیت پڑھوں گا، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ چونکہ مرزا جلمی کو تکلیف اور پریشانی مجھ سے ہے، میں نے اللہ کے فضل و کرم سے دلائل سے یہ بات ثابت کی کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، چشتی رسول اللہ والا واقعہ جھوٹا واقعہ، اور یہ ماننا ہے اس بات کو۔ کہتا کہ اس نے اس ماڈرن دور میں چھوٹو نے یہ بات کی ہے کہ یہ کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں اور یہ واقعہ صحیح واقعہ نہیں ہے، جھوٹا واقعہ۔ ادھر بھی دھرنے دو، پرنٹنگ رکواؤ، ان کا تو دفاع کرنے کے لیے آ جاتے ہو۔ کتابیں بدل چکی ہیں تو مناظرے کیوں کیے تھے پہلے؟ اس ماڈرن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ حالانکہ یہ مرزا جلمی کہ یہ بھی جھوٹ ہے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے علماء نے
جو نا وہ کتنے سالوں پہلے اس بات کو اپنی کتابوں کے اندر لکھا اور بیان کیا کہ یہ واقعہ سچا واقعہ نہیں ہے، چشتی والا واقعہ۔ یہ دیکھیے، پہلے میں ایک والا پیش کرتا ہوں، مولانا مفتی شریف الحق امجدی صاحب کی کتاب فتاوی شارح بخاری، اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 154، لکھتے ہیں میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے، بعین ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من و عن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ یہ الحاقی واقعہ ہے، یہ بعد میں کسی نے اس میں ایڈ کیا ہے اور اس میں کسی نے شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے فتاوی حنفیہ سے پیش کر دیتا ہوں۔ فتاوی حنفیہ کے صفحہ نمبر 43 پہ یہی چشتی رسول اللہ والا واقعہ، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت، جیسے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ جو یہ کلمہ پڑھے یا کہے کہ یہ درست ہے کہنا، ہوش و حواس میں یہ کہے گا تو کہتے ہیں ایسا شخص بلا شک و شبہ کافر ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا۔ جہاں تک مشائخ چشت کی کتابوں کا تعلق ہے تو ہمارے علماء نے اکابرین نے یہ بات لکھی کہ بہت ساری کتابیں مشائخ چشت کی طرف منسوب ہیں، حقیقتاً وہ ان کی کتابیں نہیں ہیں۔ یہ 400 سال پہلے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے صفحہ نمبر 82 پہ لکھ کے وہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصنیف نہ کرداست۔ ان مشائخ چشت نے کوئی کتاب تصنیف نہیں کی۔ جس کتاب کا مرزا جلمی حوالہ پیش کرتا ہے اور جس سے ریفرنس پیش کرتا ہے وہ کتاب ہے فوائد السالکین، جو کہ 8 بہشت 8 کتابوں کا مجموعہ اس کے اندر موجود ہے۔ فوائد السالکین کتاب، اس فوائد السالکین کتاب کے حوالے سے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 491 پہ لکھا، فرماتے ہیں دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی۔ جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ سری کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں۔ بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو یہ بات واضح طور پہ لکھ رہے ہیں کہ یہ فوائد السالکین، اس کی نسبت ہی ثابت نہیں ہے۔ پہلے نسبت تو ثابت کرو نا کہ ان کتابوں کی ان بزرگوں کی طرف نسبت بھی ہے کہ نہیں، نسبت ہی ثابت نہیں ہے ان کی۔ پھر فرماتے ہیں صفحہ نمبر 412 پہ اپنا منہج ہمارا کیا ہے۔ دیکھیے مرزا جلمی کہتا ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ میں نے 12 مرتبہ یہ ثابت کیا کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اور اگر یہ کتاب کے اندر ہو بھی، کتاب کے اندر واقعہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ سچا ہے۔ ہمارا اہل سنت کا منہج ہے سب سے پہلے قرآن، قرآن کے بعد سنت حدیث، اس کے بعد فقہ، اس کے بعد تصوف کی کتابیں۔ تصوف کی کتاب کے اندر اگر کوئی چیز ایسی آ جائے جو ہماری فقہ کی کتابوں کے خلاف ہو تو ہم تصوف کی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر تصوف کی بات فقہ کے مقابلے میں آ جائے وہاں تسلیم نہیں ہے، اور اگر وہ قرآن و سنت کے مقابلے میں آ جائے وہاں ہم کیسے تسلیم کریں گے اس کو؟